ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی جانور پالے اور سال کے بعد اس کی قربانی کرے تو صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، چھوٹے جانور لائیں، سال بھر تک پالیں اور پھر قربانی کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا اگر کسی نے کسی جانور سے سال بھر تک فائدہ حاصل کیا تو پھر سال کے بعد اس کو قربان کر سکتا ہے۔ دیکھیں جس جانور کو آپ قربانی کی نیت سے خرید لیتے ہیں اس سے نفع اٹھانا منع ہے، اور اگر ویسے ہی آپ نے جانور پالا ہوا ہے پورے سال، مثلا ایک گائے تھی، آپ اس کا دودھ پیتے رہے پورے سال، اس کو یوز کرتے رہے مختلف کاموں میں، اب سال کے بعد ارادہ ہوا چلو اسی کو ہم قربان کر دیتے ہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں، لیکن قربانی کی نیت سے جب جانور لے لیں تو پھر نہ کریں۔ ہاں، یا پھر آپ نے شروع سال میں قربانی کے لیے مختص کر دیا کہ اس کی سال کے آخر میں قربانی کریں گے، تو پھر بہتر ہے کہ اس سے نفع نہ لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ بچے کو بیوی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے تو اس نے کہا اگر آپ کہیں تو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تو ماں باپ نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہ کرو، ہماری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا اگر تم ایسا کرو، یعنی ہمارا ارادہ یہ طلاق تک کا نہیں تھا، ہمارا ارادہ سمجھانے کا تھا وغیرہ، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ یہ مشروط کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں طلاق دیتا ہوں، تو یہ مشروط کر دی، اگر والدین کہتے ہیں کہ ہاں دو تو بس پھر وہ طلاق کا کوئی مسئلہ ہوتا، لیکن والدین تو منع کر رہے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی سے میرا کوئی واسطہ نہیں، تو اس میں اس کی نیت معلوم کریں، اگر وہ طلاق کی نیت سے کہتا ہے تو طلاق پڑے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں بیوی کا نام لے کے کہ میں عائشہ کو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے، اور رخصتی سے پہلے اس طرح لفظ کہا، تو یہ تو اظہار ناراضگی ہے، اس سے طلاق کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کہ میرے لیے دعا کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا اچھا قسم کھا، اس نے قسم کھا لی اور بعد میں اس کے لیے دعا کرنا بھول گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر پہلے وہ دعا کرتا رہا تھا تو اس کا ہاں کہنا بھی صحیح، قسم کھانا بھی صحیح، بعد میں بھول گیا تو یہ بعد کے لیے کوئی وعدہ کر رہا تھا، یہ تو اس نے سابقہ معاملات کے بارے میں پوچھا اور اس نے قسم کھائی، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ آئندہ دعا کرتے رہو گے اور یہ کہتا ہاں، وہ کہتا قسم کھاؤ اور آپ کہتے خدا کی قسم میں کرتا رہوں گا، اور پھر نہ کرتا تو بات تھی، اچھا پھر اس میں بھی ارادتاً اور جان بوجھ کر اگر نہ کرتا پھر گناہگار ہوتا، یہ تو بھول ہے، بھول میں بالکل معاف ہے، تو امید ہے کہ مسئلہ سمجھ کے ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عبادت یعنی فارغ بیٹھا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو یوں نیت کر لیں کہ میں عبادت کے لیے تقویت حاصل کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی بہن حالت حیض وغیرہ میں ہے، وہ ایسی فارغ بیٹھی ہیں تو وہ کیا نیت کریں گی؟ دیکھیں وہ ذکر الہی وغیرہ، جیسے فقہا نے فرمایا کہ نماز کے اوقات میں حائضہ خاتون کو چاہیے کہ اتنی دیر ذکر الہی وغیرہ کر لے بیٹھ کر، تو اگر یہ عادت قائم کر لیں تو پھر آپ جب بیٹھیں تو یہ نیت کر لیں کہ وہ میں ذکر الہی کے لیے تقویت حاصل کرنے کے لیے بیٹھی ہوں، تو اس نیت کی وجہ سے آپ کا فارغ بیٹھنے میں بھی ثواب کا پہلو نکل آئے گا۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ اگر کسی نے تہجد کے نوافل پڑھے لیکن وقت فجر شروع ہو چکا تھا تو کیا یہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ نہیں ہوں گے، آپ کو سنت علیحدہ ادا کرنی ہوگی کیونکہ یہ خالصتاً نفل کی نیت سے ادا کیے گئے ہیں، اور سنت فجر جو ہے وہ واجب کے قریب قریب ہے، تو کم از کم سنت موقدہ کی نیت ہونی چاہیے تھی، تو لہٰذا یہ اس کے قائم مقام نہیں ہوں گے۔